حمد و صلات کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک سورہ مجادلہ کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے تحت صحیح سماعت کرنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الثانی کی آج 9 تاریخ، کل 10 اور مغرب کے بعد انشاءاللہ 11ویں شریف کی محفل کل بروز ہفتہ منعقد ہوگی۔ اسی مناسبت سے آج ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور شیخ المشائخ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت، ان کی زندگی کے کچھ اہم پہلو آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی برکتوں سے مالا مال فرمایا۔ بہت برکتیں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، بہت ساری نعمتیں۔ ان نعمتوں میں ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں بڑی برکت عطا فرمائی، اولاد میں بڑی برکت عطا فرمائی۔ اس طور پر کہ ہیں تو آپ خاتم النبیین، آپ کے شہزادے 3 ہوئے اور بہت ہی بچپن میں وصال فرما گئے، لیکن اللہ نے آپ کی شہزادی صاحبزادی طیبہ طاہرہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے اولاد شریف کا سلسلہ جاری فرمایا۔ تو گویا اہل بیت اور سادات کرام کا ایک پورا گھرانہ ہے، اللہ نے اس میں بڑی برکت عطا فرمائی، بڑی وسعت عطا فرمائی۔ یہ بھی ایک آیت کا حوالہ دے سکتا ہوں، اور اس طور پر کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے شہزادے حضرت سیدنا ابراہیم کا وصال ہوا تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ اب تو ان کے بیٹوں کا انتقال ہو گیا اور آگے نام اور کام بیٹوں سے چلتا ہے، بیٹیاں پرائی گھر کی ہو جاتی ہیں، لہٰذا اب کچھ سالوں اور کچھ دنوں کا معاملہ ہے، پھر یہ جو نیا دین اور مذہب کا سلسلہ شروع ہے مکے میں، اور ہمارے آباء و اجداد کے دین سے ہمیں منع کیا جا رہا ہے، بت پرستی سے، تو یہ چند دنوں کی بات ہے، یہ چلے جائیں گے، انتقال کر جائیں گے تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرماتے ہوئے سورہ کوثر نازل فرماتا ہے، اور یہ جس شخص نے کہا تھا اس کا نام تھا عاص بن وائل۔ عاص بن وائل، حضور کو اس سے بڑا دکھ ہوا کہ کسی بھی عزیز کے انتقال پہ صبر دیا جاتا ہے، تسلی دی جاتی ہے، محبت کی بات کی جاتی ہے، نہ کہ اس پہ مزید جو غم ہے اس کو بھڑکایا جائے، اس پہ نمک چھڑکا جائے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس حد تک اتر گئے تھے کہ اولاد کے وصال پر جو حضور غمگین تھے وہ اس پر مزید مزے اور خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر دیا، ہم نے آپ کو کوثر عربی میں اگر دیکھا جائے لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے، یہ کسی چیز کو نہیں کہا جاتا بلکہ آبجیکٹو کو نہیں کہا جاتا، اس کی صفت کو کہا جاتا ہے۔
اس کی اسپیسیفیکیشن کو کہا جاتا ہے، تو چیز نہیں ہے وہ۔ آپ کو ہم نے کوثر دیا، بہت زیادہ دیا، کیا چیز بہت زیادہ دی؟ وہ چیز یہاں موجود نہیں ہے۔ تو مفسرین اور شارحین نے لکھا اللہ نے ہر چیز آپ کو زیادہ عطا فرمائی، ہر چیز۔ اگر کسی ایک چیز کو بتا دیتے تو وہی ہوتی، جبکہ ہر چیز، ہر نعمت اللہ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوب کثرت سے عطا فرمائی، خوب۔ اب یہاں پہ کیونکہ اس نے یہ بات کہی تھی اور اس کے بعد یہ آیت اتری تھی، تو بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں پہ اگر لفظ نکال لیا جائے اولاد یا ولد، تو اس کا مطلب یہ ہوگا اے حبیب یہ آپ کو کہہ رہا ہے آپ کے صاحبزادے کے وصال پر کہ اب کوئی ان کا نام لیوا نہیں ہوگا، ان کی اولاد کا انتقال ہو گیا، تو حبیب آپ غم نہ کریں، ہم نے آپ کو بہت ساری اولاد عطا فرمائی، کثرت کے ساتھ اولاد عطا فرمائی۔ اور آج دیکھ لیجئے الحمدللہ پوری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے سادات کرام پھیلے ہوئے، اور بڑے بڑے بزرگ جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں بڑا کمال کام کیا، ان میں سے ایک سید الاولیاء حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ 12 واسطوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب میں مل جاتے ہیں، آپ کے والد، پھر آپ کے والد، پھر آپ کے والد، پھر آپ کے والد، اور اس طرح 12ویں پشت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مل جاتے ہیں۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں، یعنی آپ کی والدہ، آپ کے والد ایک جناب حسن کی اولاد سے ہیں، ایک جناب حسین کی اولاد سے ہیں، یوں آپ دونوں ماں باپ کی طرف سے حسنی حسینی، یعنی آگے جا کر وہ بی بی فاطمہ الزہرا سے ہی ملتے ہیں اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ یہ بہت بڑی نعمت، ان کو مجمع البحرین بھی کہا جاتا ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے 2 سمندروں کا سنگم، ملاپ، جوڑ، وہ فیض جو حضرت امام حسین سے چلا آ رہا ہے، وہ فیض جو حضرت امام حسن سے چلا آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ دونوں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عطا فرمائے۔ بہت ہی اپنے زمانے کے معزز، محترم اور صاحب حال، صاحب تصرف بزرگ، اللہ تعالیٰ نے بڑی ان کو قوت بھی عطا فرمائی، صلاحیت بھی عطا فرمائی، اور اپنے زمانے میں انہوں نے کئی لوگوں کو دین حق پر جاری کروا دیا، گامزن کروا دیا۔ خود فرمایا کہ لاکھوں راہوں سے بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو اللہ نے میرے ہاتھ پر ہدایت عطا فرمائی، اور ہزاروں غیر مسلموں کو اللہ نے میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھوایا۔ کئی ایک غیر مسلم آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش ہے 540 ہجری، اور بعض نے کہا 41 ہجری، ابھی چل رہا ہے 1447 ہجری، تو اس اعتبار سے یہ 15ویں صدی ہے اور آپ تھے 5ویں صدی میں۔ 1000 سال تقریباً گزر گئے۔ 1000 سال قبل لازمی بات ہے مسلمانوں کی تعداد وہ نہیں تھی جو آج ہے، بڑی تعداد میں کثرت ہے، اس وقت اتنی تعداد نہیں تھی، اور آپ عراق کے رہائشی ہیں، اور عراق کے قرب و جوار میں اس زمانے کے اندر بہت سارے غیر مسلم بھی رہتے تھے اور عیسائی بھی رہتے تھے۔ ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں، جیسے کہ آپ کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ آپ نے مردوں کو ٹھوکر سے زندہ کیا، یہ ایک آپ کی کرامت ہے۔ حیات المعظم آپ کی سیرت پر ایک کتاب ہے، اس میں مصنف نے یہ بات لکھی کہ یہ جو واقعہ ہے کب ہوا، کیسے ہوا، اور یہ آپ کو جو
ایک لقب ملا ہے، یہ کہاں سے مل گیا؟ تو حیات المعظم میں وہ مؤلف لکھتے ہیں کہ آپ 5ویں صدی ہجری میں ہیں، جب عراق کے قرب و جوار میں عیسائیت ہے، اور وہیں پر ایک قبیلہ رہتا تھا، کرد قبیلہ. آپ نے سنا ہوگا نام کرد. ترکی میں ترک قبائل کرد جو ترکی میں رہتے ہیں، تو ابھی ان کی ترکی حکومت سے کافی عرصے سے انبن تھی. پھر ابھی پچھلے سالوں کے اندر کرد قبائل نے ہتھیار ڈال کر اور ترکی حکومت کے ساتھ پیچ اپ کر لیا، ورنہ وہ پہاڑوں پر تھے اور بہت جنگجو ٹائپ کی قوم. ان کے زمانے میں بھی یہ قبیلہ عراق میں موجود تھا، کرد قبیلہ، اور مذہب کے اعتبار سے یہ عیسائی تھا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کام ہی یہی تھا کہ آپ لوگوں کو تبلیغ فرماتے، واعظ و نصیحت فرماتے اور دین کا علم دیتے. اب اگر ہم ان کی شخصیت کو دیکھیں تو حضرت سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ حافظ قرآن تھے اور عالم دین تھے اور صوفی بزرگ تھے اور بہت بڑے مبلغ اور واعظ تھے. کئی ایک لوگ آپ کے درس میں محلے، علاقے اور دور دراز علاقوں سے آیا کرتے تھے، آپ کے وعظ شریف کو سنتے تھے. اور آپ کے وعظ کی کئی کتابیں بھی ہیں جو اس وقت ان شاگردوں نے، آپ کے سننے والوں نے آپ کے خطبات سنے اور سن کر ان کو تحریر کیا. سوانح جو لکھی گئی ہے اس میں ایک بڑی معروف کتاب ہے، اس کا نام ہے بہجت الاسرار. بہجت الاسرار یہ بھی عراق کی لکھی ہوئی ہے اور اس زمانے کے علامہ تفنونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس زمانے میں لکھی تھی، 6 صدی ہجری میں. تو بہجت الاسرار کے اندر انہوں نے یہ لکھا کہ جب حضرت واعظ فرمایا کرتے تھے تو اس زمانے میں واعظ لکھنے کے لیے مجلس میں، جیسے اب آپ واعظ سن رہے ہیں، اس وقت کوئی 200-300 لوگ ہیں، ابھی نماز کے ختم ہوتے کہ 1000-1500 آ جائیں گے، تو ہماری کیا حیثیت غوث پاک علیہ رحمہ کے مقابلے میں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں. لیکن اب آپ بھی سن رہے ہیں. تو اسی طرح بہت سارے لوگ سنا کرتے تھے، تو علماء سننے آتے تھے آپ کے درس کو. تو کہتے ہیں آپ کے درس میں صرف لکھنے کے لیے انک پوٹ، دوات، جس سے پرانے زمانے میں لکڑی کا قلم ڈبو کر لکھا جاتا تھا، تو 400 دوات کی ڈبیاں رکھی جاتی تھیں. 400. اس کا مطلب اگر ایک ایک ڈبی میں 2 بندے بھی قلم ڈبو رہے ہیں تو 800 تو علماء بیٹھے ہوئے. باقی عوام الناس، دیگر علاقہ جات کے لوگ، سربراہان، سیاسی لوگ بہت سارے ہوتے تھے، اور آپ کا وعظ سنتے اور علماء آپ کے وعظ کو سن کر لکھ لیا کرتے تھے. اور آج بھی آپ کے وہ وعظ کتابی شکل میں موجود ہیں، چھپتے ہیں. ان میں کئی وعظ ہیں جو آپ کے سن کر اگر ایک تنہائی کا ماحول ہو تو کپ کپی طاری ہو جائے کہ کس طرح انہوں نے خشیت اور للہیت کا درس دیا. اور آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا عبد الرزاق، وہ بھی بڑے پائے کے عالم دین تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ جب والد صاحب درس دیا کرتے تھے اور لوگوں کو گناہوں سے بے رغبت کر کے اللہ کا خوف اور خشیت اور تصوف کی طرف مائل فرماتے تھے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ جب بھی مجلس ختم ہوئی کسی نہ کسی کا خوف الہی سے انتقال ہو جاتا تھا. یعنی ہر مجلس کے بعد کوئی جنازے کا اعلان ہو رہا. اس قدر پر تاثیر آپ کا وعظ ہوا کرتا تھا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. یہ نام یوں ہی مشہور نہیں ہے، انہوں نے پوری زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی. 90 سال عمر تھی ان کی جب وصال مبارک ہوا ہے،
اور حضور کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں، بڑے عالم دین ہیں اور صوفی بزرگ ہیں اور اولیاء کے سردار ہیں، اور انتہائی پرتاثیر آپ کی مجلس کا حال ہوا کرتا تھا، اور الحمدللہ آج تک ان کا فیض جاری ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ کا کام ہی واعظ و نصیحت اور تبلیغ۔ تو ان کے زمانے میں کرد قبیلہ رہتا تھا عراق میں، آپ ان کو نصیحت کرنے اور اسلام کی دعوت دینے ان کے قبیلے میں چلے گئے۔ وہ مذہباً عیسائی تھے اور بہت جنگجو ٹائپ کے، جیسے آج تک سنتے ہیں جو کرد قبائل ہیں وہ بس مار دھاڑ میں مشہور ہیں۔ آپ وہاں چلے گئے اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ ان کا جو سردار تھا وہ کہنے لگا کہ ہم نے آپ کی بات سن لی، لیکن ہمارے اندر ہمارا پیشوا، ہمارا مذہبی پادری موجود ہے، آپ ان سے بات کریں، اگر آپ نے ان کو قائل کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئے تو پھر ہم بھی کلمہ پڑھ لیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا جی ٹھیک ہے۔ وقت طے ہوا اور ان سے بات چیت ہوئی، مکالمہ ہوا۔ وہ بھی لازمی بات ہے، ایک اپنے وقت کا پڑھا لکھا آدمی ہے، ان کا مذہبی پیشوا ہے، تو جس طرح ہم بطور مسلمان دوسرے مذاہب کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور قرآن کے ذریعے ان کے بارے میں آگاہی رکھتے ہیں، تو غیر مسلم بھی تو مسلمان کے بارے میں، ان کی تعلیمات کے بارے میں آگاہی رکھتا ہے۔ تو حضرت شیخ سے مکالمہ ہوتا ہے، اس عالم کا، وہ جو ان کا عیسائیوں کا تھا پادری، وہ کہتا ہے دیکھیے آپ مسلمان ہیں، اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور ہمیں آپ کے نبی کا ایک فرمان ملا ہے۔ جی کیا؟ ہمیں آپ کے نبی کا فرمان یہ ملا ہے کہ علماء و امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میرے امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ نبی نہیں ہیں، یعنی وہ کام جو نبی وہاں چھوٹے چھوٹے علاقوں میں کرتے تھے، وہ کام میرے بعد میرے وارثین علماء کریں گے۔ اور اسی طرح یہ بھی حدیث شریف ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو حدیث کا اگلا حصہ یہ ہے کہ نبی اپنے پیچھے درہم اور دنانیر نہیں چھوڑتے بلکہ علم چھوڑتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا علماء نبیوں کے علم اور تقوی کے وارث ہیں، درہم دنانیر پیسوں کے نہیں۔ تو ان دونوں کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی کہ آپ وارث بھی ہیں، آپ ان کی طرح بھی ہیں۔ تو ہمارے جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ بھی ہیں جن کے ہم ماننے والے ہیں، اور ان کے بارے میں بھی تمہارے قرآن میں تمہارے علم کے مطابق یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ احیی الموتى باذن اللہ، میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ یہ جملہ قرآن میں حضرت عیسیٰ کا موجود ہے۔ زندہ کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو صلاحیت عطا فرمائی، وہ یہ کہتے تھے اور زندہ کر دیتے تھے۔ یہاں سے جو ایک غلط فہمی لوگوں میں ڈالی جاتی ہے کہ دیکھو یہ کام تو اللہ کا ہے، بندے کے بارے میں کہا تو یہ کافر ہو گیا، تو پھر حضرت نبی عیسیٰ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نعوذ باللہ، وہ نبی ہیں۔ فرق کرنا پڑے گا، ایک وہ ہے جو اللہ سے کٹ کر خود کہے اللہ چاہے نہ چاہے میں زندہ کر دوں، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ لیکن اگر یہ بات ہو جائے کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے میں کہوں یہ میں زندہ کرتا ہوں، لفظ یہی ہے، میں زندہ کرتا ہوں اللہ کی اجازت سے، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں، تو یہ کفر نہیں ہے، یہ ایمان ہی ہے۔ اور اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ نے انہیں یہ معجزہ عطا فرمایا جو وہ اپنی صلاحیت سے کر رہے ہیں۔ آپ اور میں بھی یہ کام کرتے، میں یہ کام کرتا ہوں، جب میں کر رہا ہوں تو میں بول رہا ہوں، لیکن میری اپنی ذات کیا ہے؟ منفی ہے۔
مجھ میں جو طاقت ہے، میرے پاس جو علم ہے، جو میری کوالٹی ہے، جو صفات ہیں، وہ سب اللہ کی عطا ہے۔ تو اس چیز کو اسلام ہی کہا جاتا ہے۔ جب مسلمان یہ کہے گا تو اس کا مطلب اللہ کی عطا سے۔ اب آپ کی گاڑی ہے تو آپ کیا بولتے ہیں؟ میری گاڑی ہے۔ آپ کا مکان ہے تو کیا بولتے ہیں؟ میرا مکان ہے۔ یہ تو نہیں بولتے اللہ کا مکان ہے۔ لیکن اگر آپ نے یا میں نے کہہ دیا میرا مکان، میری جائیداد، تو یہ کوئی کفر نہیں ہوا، یہ شرک نہیں ہوا۔ مطلب اللہ نے مجھے دیا اور یہ اب میری ہے، عارضی دنیاوی شکل میں، باقی تو سب کچھ پوری دنیا اللہ کی ہے۔ تو یہ کوئی کفر یا شرک نہیں ہے۔ بسا اوقات غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی جاتی ہے کہ یہ شرک ہو گیا۔ اب یہ بات سمجھ گئے آپ؟ تو اس پادری نے یہ بات کہی کہ آپ اگر بنی اسرائیل کی طرح ہیں تو یہ کام کر کے دکھائے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان سے کہا اور سردار سے کہا کہ اگر یہ کام ہو جائے کیا تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ اس پادری نے کہا ہاں میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ قبیلے کے سردار سے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ کہا ہاں ہو جائیں گے۔ پورا قبیلہ؟ جی پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا۔ آپ نے کہا منظور ہے۔ آپ نے اسی پادری کو کہا کہ آپ مجھے کسی بھی قبر پہ لے چلو، مجھے کسی قبر پہ لے چلو۔ تو وہ عراق میں ایک پرانا قبرستان تھا، وہاں لے گئے۔ اب آپ کو پتہ ہے عراق بہت پرانا علاقہ ہے، سیدنا ابراہیم کی پیدائش وہاں کی ہے، نمرود کی بادشاہت وہاں کی ہے، نمرود کی آگ میں جلایا گیا تھا، حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا تھا، جس کا قرآن میں تذکرہ ہے، وہ عراق کا واقعہ ہے، بہت پرانی بستی ہے، وہاں بہت سارے نبی بھی آئے ہیں۔ تو ایک نبی آئے ہیں حضرت دانیال علیہ السلام، تو ایک پرانے قبرستان میں لے گیا اور کہا کہ یہ سب سے پرانی قبر ہے، اس کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ادھر ایک ٹھوکر ماری ہے اور کہا ہے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ بس آپ کا کہنا تھا کہ وہ قبر کے اندر سے، جو پرانی بوسیدہ قبر تھی، مرحوم اپنے کفن کو جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا اور اس نے سلام کہا، السلام علیکم۔ آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ کہنے لگا کیا قیامت آ گئی؟ کہا نہیں قیامت تو نہیں آئی، قیامت تو نہیں آئی۔ تم کون ہو؟ کہا میں دانیال علیہ السلام کا پیروکار ہوں، ان کا امتی ہوں۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ جاؤ تم اپنی قبر میں دوبارہ سو جاؤ، پھر انشاءاللہ قیامت میں تمہیں اٹھایا جائے گا۔ وہ دوبارہ اندر گیا اور سو گیا۔ اب جب یہ دیکھا تو وہ پادری اور وہ پورا کرد قبیلہ الحمدللہ آپ کی کرامت کی وجہ سے سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، سب مسلمان ہو گئے۔ اب آگے چلیے، یہی کرد قبیلہ جب مسلمان ہو گیا تو جس زمانے میں یہ کرد قبیلہ عیسائی تھا، اس زمانے میں سید غوث پاک موجود ہیں اور یہ عباسی سلطنت کا زمانہ چل رہا تھا۔ تو یہ بہت زیادہ اسلامی سلطنت کے خلاف کارروائیاں کیا کرتے تھے۔ تو جب یہ سارے مسلمان ہو گئے تو یہ سارے اسلامی سلطنت کا حصہ بن کر مزید طاقت اور پاور کا حصہ بن گئے۔ اس طرح اسلامی سلطنت جو کمزور ہو رہی تھی قریبی علاقوں کی وجہ سے، اللہ نے ان کی وجہ سے مزید طاقت اور ہمت عطا فرما دی۔ انہی قبیلے کے اندر کچھ عرصے کے بعد ایک جب بھی کوئی لوگ آتے عراق میں اپنے قبیلے سے تو ضرور غوث پاک سے ملنے آتے تھے۔ تو ایک سردار اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر آیا، 12 سال کا تھا، تو حضرت سے ملنے آیا اور سلام دعا کروائی اور دعا کے لیے کہا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے ہاتھ پہ سر پہ ہاتھ پھیرا، دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے انشاءاللہ مزید اسلام کا کام لے گا، اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے، جیسے بزرگوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ اس کا نام تھا صلاح الدین، اس کا نام تھا جس کو آج دنیا صلاح الدین ایوبی کہتی ہے، جس کو آج صلاح الدین ایوبی کہتی ہے، وہ حضرت غوث پاک کے اس فیض کا حصہ ہیں
جو عراق میں کرد قبیلے میں آپ کا پہنچا تھا، اور پھر یہی صلاح الدین ایوبی بڑے ہوئے. کل تک ان کا پورا قبیلہ عیسائی تھا، لیکن پھر مسلمان ہوئے اور مد مقابل پھر بیت المقدس میں کھڑے ہوئے، اور وہ جو علاقہ مسلمان حکومت سے چھینا گیا تھا اس کے لیے کھڑے ہو گئے، اور تسلسل سے جہاد کر کے اس بیت المقدس فلسطین کو مسلمانوں کی حکومت میں شامل کر لیا تھا. یہ سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیض ہے. آج بھی کاش ایسے ہی کچھ بزرگ ہمیں دستیاب ہو جائیں. آج ہم بے فیض ہو گئے، آج ادھر بھی کچھ نہیں ہو رہا، ہم میں بھی کچھ نہیں ہو رہا، سلطنتیں بھی اتنی ہو گئیں لیکن ادھر بھی کچھ نہیں ہو رہا. گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں. دکھ ہوتا ہے، انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ جب سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ خبریں آ جاتی ہیں کہ ابھی درمیان میں ایک خاتون کو مارا ہوا ہے، اس کی باڈی کو کوئی کتا نوچ رہا ہے. صد افسوس، صد افسوس. آج سندھ اگر مسلمان یہاں موجود ہیں، اسلام پھیلا ہوا ہے، تو ایک عورت کی تو صدا تھی کہ محمد بن قاسم نے آ کے پورے علاقے میں یہ کر لیا. آج اتنی صدائیں ہیں، لیکن سارے ہم یاد آتی ہے حضور کی وہ بات جو حدیث بخاری میں اور دیگر جگہوں پہ درج ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت لوگ تمہیں خود بھی حملہ کریں گے، دوسروں کو بھی دعوت دیں گے، اور تمہاری حالت یہ ہوگی جیسے دسترخوان پہ چنا ہوا کھانا کہ خود بیٹھا ہو اور دوسروں کو بھی دعوت دے رہا ہو، آؤ تم بھی کھاؤ. صحابہ کرام نے عرض کی، حضور کیا ہم اس وقت کمزور ہوں گے، کم ہوں گے کہ یہ حالت ہو جائے؟ فرمایا نہیں، تم بہت زیادہ ہوگے لیکن تم میں وہن آ جائے گا. وہن کیا ہے حضور؟ کمزوری کیا ہے حضور؟ فرمایا تمہارے اندر دنیا کی محبت آ جائے گی. ہر ایک اپنے ملک، اپنے پیسے، اپنی جائیداد اور مال کو دیکھ رہا ہوگا، امت مسلمہ کا شیرازہ بکھر رہا ہوگا، اور تمہاری کثرت اتنی ہوگی جیسے کہ بارش کے پانی میں بہتے ہوئے تنکے. جب بارش آتی ہے نا گاؤں دیہات میں، تو ادھر جو سوکھے تنکے پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ پانی پہ خوب تیزی سے بہت سارے بہہ رہے ہوتے ہیں. لیکن کیا عالم ہے کہ اتنے سارے تنکے مل کر پانی کے بہاؤ کو روک نہیں سکتے. آج ہم اس پوزیشن میں ہیں، اور حضور کی وہ پیشن گوئی آج صادق آ رہی ہے. کبھی افغانستان میں ہو جاتا ہے، کبھی عراق میں، آج فلسطین و غزہ میں، کل اگر پاکستان میں ہو جائے تو کون پوچھنے والا ہے؟ جو آپ نے کر لیا سو کر لیا، جو کسی نے روک لیا تو روک لیا، ورنہ بہرحال یہ سارے نظام کے اندر غیر مسلموں نے پنجہ گاڑ لیا اور مسلمان ایک دوسرے کو دیکھ رہے. صد افسوس، صد افسوس. اللہ تعالیٰ سید غوث پاک کے طفیل ہی امت کو دوبارہ کوئی صلاح الدین ایوبی عطا فرما دے، تاکہ اس قوم کو کچھ اللہ تعالیٰ عزت دے، ورنہ یہ رسوائی ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے. اور اس کے اندر اہم وجہ یہی ہے کہ ہم بطور بحیثیت قوم کلمہ تو پڑھتے ہیں، لیکن اس کے اوپر اسی طرح عمل درآمد نہیں کر رہے، اور ہم سب دنیا میں مصروف ہیں. ہر بندہ. اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی دے اور خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالی سید غوث پاک کے فیض کو جاری فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.